अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ तंजीला खान. आई एम अ डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट एंड एंटरप्रेन्योर. मेरा स्टार्टअप है girlythings.pk. अगर आप खातून हैं और कहीं पे पब्लिक में हैं और अगर आपको एक नेस्टी सरप्राइज़ मिल जाता है, यू एग्जैक्टली नो किस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो घबराना नहीं है. लॉग ऑन टू girlythings.pk, ऑर्डर करें अपना सामान और हम आपको पहुँचाएंगे विद इन 1 hour. उसके अलावा आई हैव ऑल्सो डन सम एक्टिंग. फ्रूट चाट इज अ कॉमेडी शॉर्ट फिल्म ऑन डिसेबिलिटी. यू मस्ट वॉच इट. अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, मुझे फीडबैक दें सो दैट आई कैन मेक समथिंग मोर. उसके अलावा टुडे इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माई पॉडकास्ट बाय द नेम ऑफ ब्रेन मसाला. और आज जो मेरी पहली गेस्ट हैं उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ. बहुत ज़्यादा मुझे इश्तियाक था उनसे मिलने का. और उनका नाम है आरजू फातिमा एंड एक्चुअली शी इज़ अ मरासी. सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द हाईएस्ट accolade titled lady of this country. I am so excited to meet her. Please welcome Arzu Fatma. Welcome Arzu. Thank you so much for having me here. I am super psyched and super excited. जब आपकी कॉल आई थी ना तो मुझे था बस यही मौका है स्टार बनने का. मैं पहले ही कर देती. आप पहले कर देती मुझे कॉल. Welcome Arzu. And let's start from today. मुझे बताएं what's on your mind today, what's going on and how did you reach there? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये दैट आई वाज प्रॉमिस्ड बिरयानी एंड पिज़्ज़ा, तो वो तो पहली चीज़ है ना. मैं उस वजह से आई हूँ यहाँ पे. मतलब वजन से तो आप देख ही रही होंगी, शौक है बहुत ज़्यादा खाने का. आप फिक्र ही ना करें, हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे. हाँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से No, but jokes apart, I love honesty. But jokes apart, I think मैं बहुत अरसे से मुझे था शौक आपसे मिलने का. I'd seen so much of your videos, I'd seen fruit chart and that kind of जिसे कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है किसी बंदे से. मुझे नहीं पता था कि हम ऐसी सेटिंग में पहली दफ़ा यहाँ मिलेंगे. So I guess that's the reason. And like I said कि I think God was like कि बेटा अगर मेरी आरजू से मिलना है ना तो कुछ बड़ा शुरू करो. मैं फिर उसको भेजूंगा. ऐसी वो किसी कैफे शैफे में नहीं मिलेगी आपसे. And I totally believe that. I think God has its own way of making sure कि उनके जो बड़े खास बंदे हैं ना उनको मोहब्बत मिले, फरिश्तों से भी और इंसानों से भी. And Arzu, to begin with, I have seen you perform, ठीक है, on stage, and the confidence that you have, I don't have that. Let me just put it out there. I don't think मेरे पास वो creativity है, वो wit है कि जिस तरह से कॉमेडी को आप प्रोजेक्ट करती हैं. इट इज़ सो रिलेटेबल एंड एवरीथिंग दैट आई सी ऑन योर इंस्टाग्राम. वो कभी कभी कुछ लोग शायद बोल्ड भी कहते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बट इट इज़ सो रिलेटेबल एंड दैट इज़ समथिंग दैट एवरी पाकिस्तानी गर्ल वांट्स टू सी एंड रियलाइज कि अच्छा भाई सिर्फ मैं ऐसा फील नहीं करती, कोई और भी है हु इज़ डूइंग इट. सो टेल मी समथिंग अबाउट योर क्राफ्ट, दैट व्हाई आर यू पैशनेट अबाउट इट एंड व्हाट इज़ इट रियली दैट मेक्स यू डू इट. अच्छा, सो बेसिकली वो होता नहीं है, बचपन से आप देख रहे होते हैं कि फैमिली में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और फिजिसिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, तो आप कहते हैं कि नहीं ये मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर ये कीड़ा फंसा हुआ था शुरू से कि नहीं मैंने ना इन लोगों से कुछ फ़र्क करना है. आई डू नॉट वांट टू फॉलो दिस कैटेगरी जो कि डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए. तो आई फिगर्ड कि क्यों ना मरासी बना जाए, ठीक है. बट ये ऐसा नहीं था कि मतलब एकदम ख्याल आया और बंदा मरासी बन गया. आई रिमेंबर अराउंड 10-12 ईयर्स अगो मैं कहीं शीशे के सामने खड़े होकर, वो इंडस म्यूज़िक का एक बहुत पुराना गाना था, सहरा नाम था उसका, तो मैं गाना गा रही थी. वो अम्मी ने कहीं देखा, अम्मी ने कहा इसकी तो अच्छी है आवाज़ इस लड़की की ना, तो थोड़ा सा इसको ज़रा पॉलिश करके देखते हैं. आई थिंक वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ. और उसके बाद इट वाज़न्ट जस्ट ओनली लिमिटेड टू कि अच्छा जी गाना गा रही है. फिर उसके बाद फिर एक्टिंग एक्सप्लोर की, सीरियल्स एक्सप्लोर किए, ARY, हम TV, बहुत सारे TV सीरियल्स किए. एंड देन जब वज़न बढ़ गया तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब तो बढ़ गया तो अपना थिएटर कर लो, क्योंकि थिएटर पे तो क्या है आप बिल्कुल जो है ना सामने लोग सामने बिल्कुल बैठे हुए होते हैं. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक मैं वो स्पेसिफिक लाइन नहीं फॉलो करना चाह रही थी जो बाकी सब ने फॉलो किया है. वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. और वो कीड़ा था शुरू से अंदर, तो वो माँ बाप ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया कि अच्छा भाई ठीक है इसके अंदर है प्रॉब्लम तो इसको कर लेने दो. सो आई थिंक प्रॉब्ली That's how it started. अच्छा, अभी आपने बड़ी मज़े की बात की कि वज़न बढ़ गया. अब आई वांट टू आस्क यू कि ये चीज़ आपने खुद को समझाई या आपके आसपास जो मुआशरा था उसने आपके अंदर ये चीज़ इनग्रेन की कि वज़न बढ़ गया है, सो नाउ यू आर लिमिटेड टू थिएटर. अच्छा, ये इतनी अमेजिंग बात है ये कि जब जिस वक्त वज़न कम था उस वक्त रोल्स भी अच्छे मिल रहे थे. तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं कि एक तो आप अपने जहन में भी ये सोच रहे थे ना कि अच्छा मोटी होगी, देन देयर आर पीपल अराउंड यू, देयर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली अराउंड यू जो कि आपको कहते हैं कि हाय बड़ी मोटी हो गई है. देन आई जस्ट लेट माई सेल्फ गो कि अच्छा ठीक है, अगर उस सर्टन क्राइटेरिया में फॉल करने के लिए मुझे इतना अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा तो आई एम फाइन द वे आई एम. मतलब एज लॉन्ग एज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है परफॉर्म करने की तो ठीक है. तो वो दोनों चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट हुई थी. एंड आई फील आफ्टर सर्टन टाइम आई जस्ट लेट माई सेल्फ गो कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो स्क्रू दैट,
کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ہاں وہ دونوں چیزیں. I was going to come to it کہ یہ جو خیالات ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک یہ ایک ڈسیبلنگ فیکٹر ہوتے ہیں؟ اور اگر ہم ڈسیبلٹی کی بھی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی صرف ایک امپیئرمنٹ ہے باڈی میں, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, وہ ڈسیبل ہو گیا ہے, یا یہ خیالات بھی ڈسیبلٹی کی علامت ہے؟ ڈسیبلٹی پتہ ہے مینٹل ہوتی ہے, ایموشنل ہوتی ہے, فزیکل ہوتی ہے. ڈسیبلٹی از ناٹ جسٹ فزیکل. سو ایک کچھ عرصے نہیں بلکہ دس از اراؤنڈ 5-6 years ago when I was starting off as an actor. I went to this production company. I'm not going to name the person جہاں پہ میں جا کے جہاں میں نے آڈیشن دیا. But the first thing that he told me was کہ if you اگر آپ نے اس فیلڈ میں کچھ کرنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ اتنی ڈیٹس پہ جانا پڑے گا. یا انہوں نے کانسٹنٹلی مجھ سے ذرا 2-3 دفعہ نیگ کیا مجھے اس بات پہ کہ آپ آج رات کیا کر رہی ہیں. Oh my God. اور میں اس وقت اس سچویشن میں تھی کہ مطلب مجھے آپ کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا یہ رول لینڈ کرنے کے لیے. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ کہ وین آئی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ دیٹ پروپوزل, دیٹ سیکشول پروپوزل, تو اس کے بعد اس بندے نے میرا اسکرین ٹائم 20 سے 30 سیکنڈ کا رکھا تھا, اور وہ مجھے 14 سے 15 گھنٹے ویٹ کرواتا تھا کہ یہ 14-15 گھنٹے سیٹ پہ ویٹ کرے, اس کے بعد ٹھیک ہے چھوٹا ریونج آن دیٹ. آئی مین آپ سمجھ رہی ہیں, ڈسیبلٹی ایموشنل ہو سکتی ہے, ڈسیبلٹی مینٹل ہو سکتی ہے. اور میں نے اسی طرح 3 سال کام کیا کہ ٹھیک ہے مطلب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سلیپ ود یو ٹو گیٹ اے سرٹن پارٹ. سمجھ رہی ہیں؟ تو آئی مین اینڈ آئی کانٹ ایون بگن ٹو ایکسپلین کہ یہ والی ڈسیبلٹی کتنی مشکل ہوتی ہے ایک بندے کے لیے مینیج کرنا, بیکاز آپ کو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا پڑتا ہے کہ اف آئی ریئلی وانٹ دس ڈو آئی ہیو ٹو ایکٹ اے سرٹن وے. سمجھ رہی ہیں بات؟ This did not just happen once. Oh my God. This happened many a times, even with theatre companies, even with جتنے آپ کے پروڈکشن ہاؤسز ہیں جو کہ آپ کو اسٹیج پہ پرفارم کرواتے ہیں. بڑا رول چاہیے تو ذرا رات کو آ جانا بھائی. کیا and they're being so blunt about it. Being so blunt about it. Outright. ہاں کہ رات کو ذرا آ جانا. میں نہیں بھائی میں نے رات کو نہیں آنا. سمجھ رہی ہے بات؟ I know Arzu, and I also believe کہ it must have been very traumatizing for you for days, even till today, کیونکہ یہ چیز کہیں جاتی نہیں ہے, آپ کو یاد رہتا ہے, آپ کو اپنی ورتھ بہت, you feel worthless, you feel کہ آپ کی کوئی self esteem نہیں ہے, and it affects you on the core. Absolutely. And I'm so sorry that you had to go through this, and this actually brings me to my next question کہ disability کبھی کبھی cultural بھی ہوتی ہے. بالکل. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں رویے ہیں, and I believe کہ mostly it's men who think that they have the power کہ اگر ان کے پاس ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, پیسہ ہے, so they can exploit younger artists جو آگے آنا چاہتے ہیں اپرچونیٹی کے لیے. اچھا بٹ اس میں نا آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہم اس میں نہیں کر سکتے, آئی ڈونٹ تھنک ہم اس میں اسٹیریوٹائپ کر سکتے ہیں کہ صرف مرد ہی یہ کرتے ہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ عورتیں جو ذرا تھوڑی ایک ہائر پوزیشن میں ہیں وہ ایک ینگر مرد کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں, بیکاز اگین دس از ٹو سائڈیڈ. سو ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں کیونکہ مردوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ کیٹیگری ہے جو کہ بس صرف ظلم کیا جا رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو کلچرل ان اینی کیس ہوتی ہے. دا سیڈ پارٹ از کہ ہم لوگ صرف اور صرف پاکستان میں فوکس کرتے ہیں, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہاں پہ شاید زیادہ ہوتا ہو لیکن ہوتا یہ پوری دنیا میں ہے سیڈلی. بٹ تنزیلہ ہوتا یہ کہ آپ نے نا ابھی جو میں بات کر رہی تھی, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ سرٹن گراؤنڈ, اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لینی ہے کہ میرا بینچ مارک یہ ہے, میں نے اس سے اوپر نہیں جانا. یہ بھی آپ نے خود اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اٹ از ایزیئر, اٹ از سو ایزی ٹو گیٹ اے لیڈ رول اگر آپ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. بٹ آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ میں زیادہ محنت کروں, میں کھجل ہو جاؤں گا, میں 10 اور سال لگا دوں گا, لیکن میں نے یہ حرکتیں نہیں کرنی. I love this. I think this is integrity. This is dignity. This is grace. You know, اور ہمیں یہ ویلیو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کریں کہ ایک دن they will come back to you. And once I say کہ جو کارما ہوتا ہے نا, یا یہ جو زندگی میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں, سچائی, آنیسٹی, یہ سب چیزیں ان کی فزیکل فارمز ہیں. This is energy that you're sending off in this world, in the universe, and it comes back to you. And I always say one thing کہ یہ سب چیزیں نا وہ دودھ ہیں جو بلی کو پاس لے کر آتی ہیں. تو آپ نے بلی کے پیچھے نہیں بھاگنا. بالکل. آپ دودھ ڈالیں, لائف کو انجوائے کریں, چل کریں آپ, اینڈ بلی ول کم ٹو یو. بلی آ جائے گی آپ کے پاس, آپ نے نہیں بھاگنا. ڈونٹ گو دی ادر راؤٹ. ایبسلیوٹلی آرزو, اینڈ آئی کین واؤچ فار اٹ کیونکہ میں نے آپ کا کانٹینٹ دیکھا ہے وچ از ویری کریٹو, اٹس ریلیٹیبل دیٹ آئی کیپ آن سیئنگ, اینڈ اٹس ہیومرس. آئی مین یو ہیو فٹس آف لافٹر. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی 1-2 ویڈیوز تھیں جو آپ نے ایک اسپوف بنایا تھا, جیسے ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پوری اسکرپٹ آپ نے اس کا اسپوف بنایا تھا. وہ ویڈیو میں نے مارک کی ہوئی تھی, وہ گم ہو گئی مجھ سے. آئی وینٹ ٹو یور پروفائل اینڈ آئی سرچ فار اٹ بیکاز آئی لوڈ اٹ سو مچ. I wanted to see it, especially that dialogue of yours.
आजम आज हमारी पहली रात है, oh God डेथ हो गई है, अब कोई और बंदा आ गया, आज हमारी पहली रात है, तो उस कैरेक्टर की हाँ, कितनी को पहली रातें थी. एब्सोल्युटली यही होता है ना पाकिस्तानी ड्रामों में, आजम आज हमारी पहली रात है, तो आजम की डेथ हो गई तो उसके बाद दूसरा फ्रेंड इफ्तिखार आज हमारी पहली रात है, तो यही चलता रहा. ट्रू, यू नो, अगर आप देखें तो क्रक्स ऑफ एवरी ड्रामा दैट वी आर सीइंग यही है, वो यही है. एब्सोल्युटली. ठीक है. अच्छा, very important point that you touched upon is about women being in power positions. आजकल जो डिबेट एक चल रही है, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है फेमिनिज्म के ऊपर. हम सब इंटवाइंड हो गए हैं उसके अंदर. यू नो, हम बेशक घर में सिर्फ थापा कूटती हूँ, पोछा लगाती हूँ, लाइक नहीं तुम भी आ जाओ स्टेज पे बैठ के बोलो तुम्हारा क्या फेमिनिज्म है. आई वांट टू आस्क यू दैट मुझे लगता है एक बहुत बड़ी तादाद जो फेमिनिस्ट की है वो इस बारे में बात नहीं करती कि हाउ वुमेन एक्सप्लॉइट द सोसाइटी एंड हाउ दे बिकम द फ्लैग बेयरर्स ऑफ पेट्रियार्की. और कमिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल फैमिली आई कैन टेल यू कि वुमेन हैड मोर पावर इन माय फैमिली. एब्सोल्युटली. अपने खानदान में तो मैंने खवातीन को डंडा पकड़े हुए देखा है. ऐसा ही है. लेकिन फिर भी जब ग्लोबली मैं देखूँ तो डिबेट खवातीन को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करती है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एंड यू ऑल्सो टच्ड अपॉन इट कि जो खवातीन पावर पोजिशन में हैं, हाउ आर दे मेकिंग श्योर कि पेट्रियार्की को हम आग देते रहें और जलती रहे. लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है खवातीन की जो सफ़र कर रही है इसकी वजह से. अच्छा, लेकिन अब आप ये देखें ना, दो तबके हैं आपके फेमिनिज्म पे. जब मैं सो आई नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट फेमिनिज्म. उसकी वजह ये कि अब वो एक इतना हॉट टॉपिक बन चुका है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट यू आर सेइंग. ठीक है. Why? Because feminism on the basis of it is equality. क्यों नहीं समझते ये औरतें? इट इज दैट बेसिक. आपने ना, अगर आप इक्वालिटी की बात कर रही हैं ना, तो आपने ना क्यू में जाके बैंक में खड़े होना है. आप उस वक्त ये डिमांड नहीं कर सकती कि अच्छा मैं लेडीज हूँ तो जरा मुझे आगे जाना. नहीं, ऐसा नहीं होगा. और आपने उसको इतना इस हद तक एक्सप्लॉइट कर दिया है कि अब फेमिनिज्म एक क्लास बन चुकी है. अब आप देखें, आपकी SEC A वाली जो कैटेगरी है ना, वो सपोर्ट करती है फेमिनिज्म को. बट व्हाट अबाउट दोज वुमेन जो कि क्लास C से बिलोंग करती हैं, उनके लिए फेमिनिज्म मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं. और अब आपने उसको इतना ट्विस्ट कर दिया है कि अब आप राइट्स पे बात, राइट्स बेसिक बिल्कुल समझ आती है कि आपके औरतों के राइट्स होने चाहिए, बट मर्दों के भी होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. यू कैन नॉट मेस अराउंड विद दिस वर्ड, कीपिंग इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि आप सारी औरतों को केटर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोअर क्लास तबके को केटर नहीं कर रहे. तो मैं इसीलिए इस डिबेट में, आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, आई एम नॉट एन एंटी फेमिनिस्ट, आई एम अ ह्यूमन. You're a human, बिल्कुल, absolutely. And I would like to take that from you also कि I'm also human. And I think ये इतनी evolving debate है, इतनी सारी different ख्यालात इसके अंदर आ रहे हैं. साउथ एशिया की अपनी एक हिस्ट्री है, सब कॉन्टिनेंट की अपनी एक हिस्ट्री है. we've been through colonization. फिर जिस तरह से हमारा एक्सपोजर मीडिया की तरफ होता है, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडाज हैं, जो हमारे मुल्क के प्रोपेगेंडाज हैं, वो ऐसा खिचड़ा है कि you forget कि it's all about equality and access to equal opportunities. और इस डिबेट में अगर मैं women with disabilities की बात लेकर आऊँ ना, तो वो तो एक अलहदा थीसिस है जो मुझे फिर करना पड़ेगा. ठीक है, फिर मुझे दोबारा शो करना पड़ेगा. लेकिन यू आर राइट, आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद how much we understand what feminism is, and its labeling is not important. At the same time, Arzu, I also want to ask you that जो असल feminists हैं, जो वाकई में equal opportunities में believe रखती हैं, have you ever met anyone or probably you are friends with someone, how are they supporting other women and men? अच्छा, सैडली मैं आपको बात बताऊँ, इवन इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी इन्वायरमेंट है ना, मेरा अभी तक ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन बहुत बुरा रहा है. क्योंकि वो होता नहीं, औरत ही औरत की टांग खींचती है. आई हैव वेरी लेस फीमेल फ्रेंड्स हुम आई लव फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, जो कि मुझे अपलिफ्ट करती हैं, जो मुझे सपोर्ट करती हैं. तो मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा कि अगर आप फेमिनिस्ट बन गई हैं तो आप अगली अपनी बहन को सपोर्ट कर रही हैं क्या, तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाएं कि अच्छा जी ठीक है, मैं फलां फलां बंदी को सपोर्ट करती हूँ. देयर इज़ दिस जेलसी. आप समझ रही हैं मेरी बात कि मतलब फेमिनिज्म में भी इफ़ इट्स नॉट इवन जस्ट अबाउट इक्वालिटी, तो उसका मतलब ये भी है कि आप एक औरत दूसरी औरत को कैसे सपोर्ट करिए. वो मुझे अपने इर्द गिर्द होता नहीं नज़र आता. एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो कि बाकियों का क्या एक्सपीरियंस है. चाहे काम पे हो, चाहे वो कहीं आपके घर में कोई चाची मामी ताई की बेटी हो, वो जब कंपटीशन आ जाता है ना, तो आपकी फेमिनिस्ट अप्रोच चली जाती है भाड़ में. उस वक्त ये नहीं होता कि अच्छा मैंने इसको फला फला बंदी को सपोर्ट करना. उस वक्त ये होता है हाउ डू आई ब्रिंग हर डाउन, मैं इसको कैसे टांग खींचूंगा इसकी. तो वो ये वाली सिचुएशन होती है. आप उसको अंडरस्टैंड, और आपको पता है कि औरतें किस तरह की होती हैं. ठीक है, अगर हम सिर्फ इस चीज़ को समझ लें, डिफरेंट विमेन, डिफरेंट पीपल आर गोइंग थ्रू समथिंग डिफरेंट इन एवरी फेज ऑफ देयर लाइफ. तो आप बजाय इसके, रादर देन यू ब्रिंग देम डाउन,
you support them because آپ کو نہیں پتا اگلا بندہ کس چیز سے گزر رہا ہے. تنزیلہ آپ سمجھ رہی ہیں, یہ قومی کھیل ہے ہمارا کہ ہم نا گھس کے نا اگلے کے اندر, اور اسی لیے شاید ہم آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ اتنا ایکسیس ہے ٹو میڈیا, ٹو انٹرنیٹ, اتنی اپرچونیٹیز ہیں. آرزو ادھر بیٹھ کے یو کین رائٹ ٹو اے ہالی ووڈ پروڈیوسر, یو کین گیٹ یور تھنگ ڈن, یو کین رائٹ ٹو اینی سیلیبریٹی, اینی پرسن ود پاور, بٹ وی آر سو کاٹ اپ ود آر سیلف. ہم نے آپس میں اتنے سین پھنسائے ہوئے ہیں. اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ بینگ سم ون ان دا فیلڈ کہ میں نے جتنا کام کیا ہے. وین مائی بردر گاٹ میرڈ the dimensions changed of my house because there was another person, a new family member. اور میں نے خود کو سمجھائی ایک چیز کہ اچھا ناؤ یو کم فرام اے سرٹن بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کو بھی کیری کرنا ہے, بٹ آپ کی ایک نئی سوچ ہے, آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ آپ کو جو تہذیب سکھا رہا ہے, آپ کو جو ایکول اپرچونیٹی سکھا رہا ہے, رسپیکٹ سکھا رہا ہے. سو آئی آلویز ایڈریس مائی سسٹر ان لا ایز آپ, اینڈ آئی آلویز ٹرائی ٹو کریٹ دیٹ ایٹماسفیئر کہ وہ ایٹ لیسٹ آ کے مجھ سے اپنے دکھ سکھ کر سکے, آ کے مجھے بتا سکے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیو ٹو بیلنس آؤٹ ایوری تھنگ, کہ گھر میں ہر بندے کا ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے. اینڈ آئی تھنک جتنے بھی میرا ایکسپوجر ہے اس نے مجھے سکھائی ہے یہ چیز. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو پرابلی آئی ووڈ ہیو بین کاٹ اپ ان دیٹ تھنگ. اوکے فائن, اس نے سلام نہیں کیا مجھے, میں تو آج پتہ نہیں کتنا بڑا میں ہلا بات کہ مطلب کہ آج کمرے سے نکلی منہ بنا ہوا تھا بہو کا. یار آپ واٹ از اٹ لائک, وائی از اٹ اے بگ ڈیل؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کسی اور لڑکی کو ٹھیک ہے شادی کرا کے آپ گھر لے کے آئے ہو, وہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے ان اٹ سیلف کہ آپ 25 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے, اس کے بعد آپ ایک گھر میں شفٹ ہو گئے ہو جہاں پہ آپ نے ان کے رولس اینڈ ریگولیشنس کے حساب سے رہنا ہے. ٹھیک ہے رہیں, آپ بالکل رہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اس بیچاری بندی کو اس طرح تو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں نا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ نے بھی انہیں اکوموڈیٹ کیا, اینڈ دیٹ یو نو شی از پروبیبلی شی از یو آر دا فرسٹ پرسن دیٹ شی گوز ٹو, کہ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہو یا جو بھی. اور دین دس از آل لنک ٹو کہ بھائی سنس یو ناٹ جیلس یا یو ڈونٹ فیل دیٹ وے, تو آپ انہیں سپورٹ کرتی ہیں. اٹ از دیٹ بیسک. بالکل. اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ پاکستانی ڈرامے دکھا کیا رہے ہیں کہ بالکل ہی اس کا اپوزٹ, جی اس پہ کالا جادو کرا دیا, وہ بہو ساس بہو کا یہ ہو گیا. تو مطلب اٹ از فار سو میسڈ اپ تھنگز, آئی تھنک فار پیٹی تھنگز کہ اس نے مجھ سے کھانا نہیں پوچھا, اس نے مجھے بوٹی نہیں ڈال کے دی, اس نے مجھے آنکھ نہیں ماری. تو سب سے بیسک تو وہ ہوتا ہے نا کہ شادی پہ ہمیں تصویر کے لیے بلایا نہیں. ارے بھائی وہ جس کی شادی ہو رہی ہے ان کو تو تصویر کے. آئی تھنک یہ بہت اچھا میسج ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے اگر اللہ نے آپ کو عورت بنایا نا تو بہت عظیم بنایا ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک ان پیٹی چیزوں میں ہم کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی شیطان آپ پہ حملے کرتا ہے, آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے یو آر ہیومن, آئی ایم ہیومن. کبھی کبھی ہوتا ہے یار کہ میں انٹر ہوئی ہوں, یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا. میں ایک دفعہ اتنا میرا دل دکھ گیا, آئی واز ٹریولنگ, میں ٹرکش ایئر لائن کی وہ فلائٹ پہ, آئی ہیڈ بزنس کلاس, ٹھیک ہے. اور بزنس کلاس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دے پیمپر یو لاٹ فار نو ریزن, دے ہیٹ یو فرام دی انسائڈ. ہیلو میڈم, ویلکم میڈم. I entered the aircraft اور وہ مجھے ٹھیک سے انہوں نے مجھے ہیلو نہیں کیا. آئی سویئر آرزو آدھا فلائٹ میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ دے ڈونٹ لائک می. آئی مین اٹ وازنٹ لائک میرا چیک کافی نہیں تھا, میں پیسے دے کے بیٹھی ہوں. باقی کی فلائٹ ہے اسے تنزیلہ شیشہ کو وہ اوپر کرو, ونڈو نظارہ دیکھو, انجوائے کرو, چل کرو. وائی ڈو یو ہیو ٹو گیٹ کاٹ اپ ود دیٹ؟ وہ جو کیا کمی رہ گئی تھی میرے اندر کہ ان کو میں اچھی نہیں لگ رہی, میں آئی ہوں بھائی, میں آپ کے مہمان ہوں. لیکن آئی تھنک اٹس ٹائم وی گیٹ ریڈ آف دیز پیٹی تھنگس. اور ناراض ہونا ہے کسی بڑی چیز پہ ناراض ہو, ٹھیک ہے نا, اپنا معیار بڑھائیں ذرا ناراضگی کا. بالکل, ایبسلیوٹلی. سو segueing into this new subject, something that I really enjoy, Arzu, you are doing a lot. I know کہ کئی جگہوں پہ frustration بھی ہے, you want to be this creative medium, and I know that you are doing good. اس کی علیحدہ ایک frustration ہوتی ہے when you know you're good na and you don't get the right platform. So I want to come to the fact کہ how do you let go of this frustration? What do you do? What's your like free time look like? What's your time off look like? میں آپ کو اچھا, so person who's working a 9 to 5 job, وہ اس کے لیے ہاں آئی ایم آلسو ورکنگ ایٹ اے گڈ کمپنی, ایٹ اے گڈ پوزیشن, بٹ 5-5:15 بجے کے بعد نا تنزیلہ میرا نا بربادی والا موڈ آن ہو چکا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی اس وقت کریٹو جوسز بھی کہیں بھاڑ میں جا چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از دا موٹیویشن, وہ میری موٹیویشن کا ٹائم ہوتا ہے وین آئی فیل کہ میں نے اپنی سنگنگ کلاس میں جانا ہے, میں نے اسٹوڈیو جا کے ٹک ٹاکس ریکارڈ کرنی ہے, اور میں نے I will not just stop at 5:15 PM. کیا بات. اس کی وجہ یہ کہ مطلب اینڈ سنس دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم گڈ ایٹ, مطلب اگر مجھے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے کانٹینٹ سے کسی کو خوشی ملتی ہے, دیٹ ان اٹ سیلف از سچ اے ہیوج موٹیویشن. ایک لائن جو میں بلکہ میں اپنے ماں باپ کو اکثر کہتی ہوں, اور میں یہاں پہ بھی یوز کروں گی کہ فیمس ہو جاؤں گی منہ نہیں لگاؤں گی, تو یہ بھی ہے نا. اچھا, اور وہ ان کا آگے سے ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ پتر چل
مطلب ہو ہی نہ جا فیمس, مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ بی نکلو یہاں سے. تو مجھے آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ کیپس می گوئنگ. آپ کا میرا کانٹینٹ صرف اور صرف اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو ٹک ٹاک. آئی سنس میک ریلیٹیبل کانٹینٹ, تو اور سنس اس پہ انگیجمنٹ اتنی زیادہ آ جاتی ہے آرگینک کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار آئی ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ. اگر میری وجہ سے کسی کا دن اچھا گزر رہا ہے تو وائی ناٹ. اینڈ تنزیلا یو نو فار اے فیکٹ دیر آر ویری لیس اسٹینڈ اپ کمیڈینس اینڈ امپروو کمیڈینس ان پاکستان. ایبسلیوٹلی. وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ یو نو یو گیٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. آئی لو دس. سو دیٹ از کہ پتہ ہے یوزلی بندہ کہتا ہے یار یہ تو لوگ ہیں ہی نہیں, ان کا اسکوپ نہیں ہے, چلو میں بھی جا کے گھر جا کے سو ہی جاؤں. لیکن یو لائک نہیں, اگر نہیں ہے تو یو ول کریٹ دیٹ اسکوپ. ایبسلیوٹلی. اور گالیاں پڑتی ہیں دوستوں سے, گھر والوں سے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ انسان کے لیے اپنے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ کو وہ بریدنگ اسپیس چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے بائی دی اینڈ آف دا ڈے, کیونکہ کمپنی کے لیے تو آپ کھجل خوار ہو ہی رہے نا سارا دن. تو پھر اپنے لیے وائی ناٹ فار جسٹ اے فیو مطلب جسٹ اے فیو آورس فار یور اون سیلف. ایبسلیوٹلی. اچھا یو آر اے کریٹو پرسن, ٹھیک ہے, لیکن شاید کریٹیوٹی کا جو ایک اینگل ہے, ہمیں جو پروڈکٹ دیکھنے کو ملتا ہے سم تھنگ ہیومرس, بڑا مزہ آیا, لیکن اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. دیر از اے پرائز دیٹ پیپل ہیو ٹو پے فار اٹ. وٹ ڈو یو تھنک دیٹ از اینڈ ہاؤ ڈو یو گیٹ اوے ود اٹ؟ اچھا یہ بتائیں. جو پرائز جو مجھے پے کرنی پڑتی ہے وہ ہے ٹائم کی. اچھا, ٹائم فار یو از آئی ڈونٹ نو کس کا ڈائلاگ تھا وہ کہ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس. مجھے آئی ڈونٹ ریمبر یہ ڈائلاگ کس کا تھا. یہ بڑا اچھا ڈائلاگ ہے, اکثر میں خود کو بھی کہتی ہوں, لیکن وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس. کوئی مر رہا تھا اس فلم میں, ہے نا. ہاں ڈیفینیٹلی مر رہا تھا. تو اچھا آئی تھنک وہ ایک اس کی کاسٹ اس طرح سے ہوتی ہے, ایوری بڈی دین لکس اپ ٹو یو ایز اے پرسن کہ اس کے پاس جائیں گے نا تو یہ تو ہنسا دے گی. ڈاؤن سائڈ اس کی یہ ہے تنزیلا کہ کبھی کبھار دس فساڈ دیٹ یو ہیو آن, یو وانٹ ٹو ٹیک دا ماسک آف سم ٹائمز اینڈ یو آلسو وانٹ ٹو بی اے نارمل ہیومن بینگ کہ یار نہیں دل کر رہا ہنسانے کا. بٹ اب وہ اتنی زیادہ ڈپینڈنسی ہو گئی ہے لوگوں کی. مجھے لٹرلی دوستوں نے کال کر کے موڈ آف ہے, ہنسا دیتی ہو. اچھا پہلے تو میں آئی یوزڈ ٹو لاف اٹ آف کہ اچھا ٹھیک ہے جی بڑا مزہ آ رہا ہے, جوک چل رہا ہے. بٹ پھر میں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا آئی ڈو دیٹ فار اے لیونگ, سو یو نو سینڈ سم منی انٹو مائی اکاؤنٹ جانی اینڈ دین آئی ول میک یو لاف. ہاں سمجھ رہی ہیں. آئی تھنک دیٹ از ویری ویلڈ, اور دیٹ از آلسو ایپلیکیبل آئی تھنک ٹو سائیکالوجسٹ. ہاں امیڈیٹلی وی میٹ سمبڈی وی لائک ٹیل می میں کیا سوچ رہا ہوں یا میں کیا سوچ رہی ہوں, ہے نا. ہاں اور دوسرا آپ یہ دیکھیں ٹائم از منی والا حساب اب اتنا زیادہ ذہن میں امبیڈ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں نا اپنا, اس کا مطلب یہ دیٹ وہ آپ کی جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے نا دیٹ از منی. کیونکہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے آج کل. تو اگر میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں نا تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں. آپ اس میں مجھ سے یہ نہ ڈیمانڈ کریں کہ جی تم نا ذرا ہنساؤ نا, ذرا جوک تو سناؤ کوئی. تو مطلب جیسے بچپن میں نا ماں باپ نہیں کہ جس مہمان آ جاتے تھے گھر پہ تو ان کو باربی ڈال پہ ڈانس کر کے دکھاؤ باربی, عجیب یار مطلب سناؤ, وہ گاتی بڑا اچھا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بچپن سے انکلکیٹ ہوا ہے. اب آ کے میں بہت زیادہ نا مطلب مذاق اڑاتی ہوں اس چیز کا کہ بھائی وہ کتنا کیجولی مجھے کہہ دیا کرتے تھے. بٹ ناؤ اب میرا بڑا فرم اسٹانس ہے کہ نہیں, مطلب یو وانٹ ٹو میٹ می فار می, اگر میرا ہنسانے کا دل ہوا میں ہنسا دوں گی, ورنہ فک آف, سیدھی سی بات ہے. ہاں ایبسلیوٹلی. آئی تھنک اٹس آلسو گڈ کہ ہم لوگ تھوڑا ایجوکیٹ کریں کہ اچھا آرٹسٹ بننے کی بڑی اکیڈمیز ہیں, اچھے آڈینس آپ کیسے بنے. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ دی آرٹسٹ ٹو تھرو دیئر آرٹ ایٹ یو فار نتھنگ, یو نو دیر ہیز ٹو بی اپریسیشن اینڈ دیر ہیز ٹو بی سم سورٹ آف این انوائرمنٹ. اینڈ دس آئی لرنڈ ان جاپان. آئی لو سوشی, ٹھیک ہے, اور میں نے ایک ایسا لائف کا لیسن سیکھا ہے نا سوشی سے. ادھر تو آپ کو مل جاتی ہے 3-4 ریسٹورینٹس پہ ایزیلی مل جاتی ہے. وین آئی وینٹ ٹو جاپان آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ آئی لو دا فوڈ اینڈ آئی واز لائک مجھے تو تھڑے پہ ملے گی نا, ہر 2 قدم کے بعد سوشی ملے گی. ایسا نہیں تھا. وین آئی وینٹ دیر آئی کونٹ فائنڈ اٹ. وین آئی کالڈ دیم آئی سیڈ آپ ڈیلیور کریں, دے سیڈ نہیں we can't deliver, you have to come to us. And turns out that they have so much respect for their cuisine کہ when you enter that restaurant they bow you, they welcome you, وہ آپ کو بٹھاتے ہیں. And that entire family, the father, the mother, the son, وہ سارے بیٹھ کے آپ کے ساتھ اچھا پہلے گرین ٹی آتی ہے اور وہ جس طرح سے سرو کرتے ہیں نا آرزو, حالانکہ وہ ایک ہارڈلی اس کمرے سے بھی چھوٹا ریسٹورینٹ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس دا ڈے آئی لرن کہ یہ بندہ صرف مچھلی اور چاول نہیں بنا رہا, اس کے لیے یہ آرٹ ہے. اینڈ ہی سیز, جب آپ بائٹ لیتے ہیں نا تو وہ ایسے ایکسائٹمنٹ سے کھڑا ہوتا ہے. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. آپ سوچیں, اور یہاں پہ تو ہم لوگ جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو شیف کو منہ نہیں نہ لگاتے اگر ہمیں کھانا اچھا لگ جائے. تو آرٹ ایک واقعی ایسی چیز ہے کہ اس بندے نے محنت کی ہوئی ہے, اس بندے نے سال لگائے ہیں, اپنا خون پسینہ بچہ ہے وہ, ٹھیک ہے. تو لیکن نہیں, ہم نہیں منہ لگاتے.
आई थिंक ये बहुत बड़ा लेसन है और ये हमको सीखना चाहिए और इसको अप्लाई अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली करना चाहिए. सो कंटेंट तो आप बनाती हैं आरजू, लेकिन आप बहुत सारा कंटेंट देखती भी होंगी, ठीक है ना, और वो जैसे दिमाग की ग़िज़ा है. तो मुझे बताएं व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू लाइक टू एंजॉय वॉचिंग, और अगर कोई ऐसा फेवरेट टाइटल, कोई गाने का, कोई फिल्म का टाइटल, और अगर कोई बुक का टाइटल आप हमें दे सकें जो हम भी जाके देखें आपकी रिकमेंडेशन पे. अच्छा, सो I would just like to put it out there that I love watching cringe content. Oh my god, that was my next question. अच्छा, so मुझे ना जो इंतहाई सस्ता शोदा टिकटॉक स्लोमो में जब वो कहता नहीं तेरा बाप आया, मतलब वाला कंटेंट मैं सपोर्ट करती हूँ. Why does it make you so happy? Like it makes me so happy. I don't know why. Why? अच्छा, बिकॉज नॉर्मली ना लोग ना उस कैटेगरी को वो समझते हैं कि हाँ ये क्या गाँव के लोग उठ के आ गए. ऐसा नहीं है, वो लोग भी लोग हैं यार. बाय द एंड ऑफ द डे अगर उनको एक्सेसिबिलिटी मिल गई है तो अच्छी बात है. बट आई थिंक आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो कि बहुत ज़्यादा इस बात को ना वो करती थी कि ये क्या मतलब किस तरह का कॉन्टेंट है. बट आई फील कि नाउ इन माई फ्री टाइम मैं ना ही तो मैं आई जस्ट डोंट वॉच क्रिंज कंटेंट, आई मेक क्रिंज कंटेंट. और मैं बहुत वो होता नहीं इस मुतमईन बगैरत की तरह. लेकिन आरजू नहीं, योर क्रिंज कंटेंट इज एन आर्ट पीस यार. आई कैन टेल यू, वो जैसे आर्टिस्टिकली निकलता है वो क्रिंज में काउंट नहीं हो सकता. आई एम सॉरी, एज एन ऑडियंस आई एम गोइंग टू ऑब्जेक्ट टू दैट. अच्छा, तो अब ये है, अगर आप मुझसे पूछें कि माई फेवरेट अगर किस देख के मैं इंस्पिरेशन तो नहीं, बट आजकल जो मेरी इंस्पिरेशन बनी हुई है वो अली गुलपीर बनी हुई है. आई विल बी यार, वो बॉय के 2-3 बैकग्राउंड्स हैं. एक उसकी विग है, लेकिन क्या लेवल है उस बॉय का. मतलब वो हर दफ़ा इतनी क्रिएटिवली अपनी वीडियोस को इतनी खूबसूरती से वो पोर्ट्रे करता है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मूवी का सीन हो, वट एवर द हेल दैट इज. लेकिन आई जस्ट लव वॉचिंग हिज कॉन्टेंट. अगर आप बुक के बारे में बात करें तो आई थिंक मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हुई हैं जिंदगी में. हैरी पॉटर इज वन ऑफ देम एंड आई लव हैरी. एंड यू रेड ऑल ऑफ देम? हैरी पॉटर मैंने सारी पढ़ी हुई हैं. जिंदाबाद. इसके अलावा लाइन मुझे एज सच कोई लाइन मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ अगर मुझे याद आती है. बट अगर सॉन्ग की आप बात करें तो आई थिंक माई गो टू सॉन्ग इज रोलिंग इन द डीप बाय अडेल. ये वो गाना था जो मैंने आई थिंक वो होता नहीं है कि जिसके साथ आपकी वो पर्सनालिटी एसोसिएट हो जाती है. हाँ, कि मतलब अब आके ये होता है कि जैसे अगर मुझे बचपन में कहते थे ना कि वो बारबी गर्ल पे नाच के दिखाओ, तो आप कहते रोलिंग इन द डीप सुनाओ, तो मैं बड़ी खुशी से सुनाती हूँ. रियली? तो आज आपसे हम गाना सुनेंगे. बिल्कुल, व्हाई नॉट. ओह माय गॉड, बिकॉज आरजू दिस वाज वन थिंग दैट आई डिडंट नो अबाउट यू, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप शायद अपने सिंगिंग नहीं अपलोड करती है ना, लेकिन आई हैव सीन यू डांस, आई हैव सीन यू परफॉर्म. बट गुड शो, वी विल लिसन टू योर सॉन्ग. एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि क्रिंज कंटेंट में भी आप कुछ रिकमेंडेशन थे, क्योंकि अली गुलपीर इज नॉट क्रिंज. आई थिंक सो रिलेटेबल. आई लव अली गुलपीर एंड I would love to talk to him also because somewhere in his life he also went through a disability. और जिस तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया अपने इंस्टाग्राम पे, मेरा बड़ा दिल किया मैं उनसे बात करूं और पूछूं कि हाउ इट हैज़ चेंज्ड यू. उनकी कोई इंजरी हो गई थी एंड ही लैंडेड ऑन द व्हील चेयर फॉर अ लिटिल व्हाइल. आई बिलीव वो बिल्कुल ठीक है. सो यू टेल मी व्हाट इज़ योर गो टू क्रिंज कंटेंट, एक्चुअल क्रिंज कंटेंट. अच्छा, मुझे ना अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे जहन में 2 लोगों के नाम आ रहे हैं. सो एक है बॉय टिकटॉक पे एलेक्स भट्टी, जो कि सिर्फ यूं और यूं करता रहता है बस. खूबसूरत एलेक्स भट्टी बोले. खूबसूरत एलेक्स भट्टी. और इसके अलावा आई डोंट नो, आपने अली खान हैदराबादी को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं आज रात को जाके देखूंगी. अली खान हैदराबादी को आप देखें, वो बॉय जो है ना वो इतनी पैंट पहन के आता है और वो बस यूं चलता है. दैट इज इट. और उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं. कैन यू इमेजिन 10 मिलियन? भाई यहाँ 3000 से ऊपर नहीं बढ़ रहे, इंस्टा पे 10 मिलियन. ये मैं भी टांगे दिखा दूं पर मतलब प्लीज आरजू को फॉलो करें. टांगे नहीं दिखाने की जरूरत, और जू को फॉलो करें. अच्छी मेरी ना अच्छी यहाँ पे वो हो रही है, प्रमोशन हो रही है. हाँ, आप धमकियां ऐसी दे रही हैं. फटाफट हमको लगाना पड़े. नहीं, आपको फॉलो करेंगे, हमारे सारे फॉलोअर्स भी आपको फॉलो करेंगे और हम आपको फिजिकली फॉलो करेंगे. घर से आप निकलें, जरा यहाँ से बाहर आप निकलें. आई विल बी फॉलोइंग. बारिश बड़ी हो रही है लेकिन चलें, बारिश का समय है और गुफ्तगू भी बहुत अच्छी हो रही है. अच्छा आरजू, यू हैड दिस अमेजिंग जर्नी. आपका जो फ्रेंड्स का सर्कल है वो एक्सटेंडेडली मेरा भी सर्कल है. We've had many common friends और आपके बारे में गायबाना तारुफ होता था. फिर आपको मैंने देखा स्टेज पे, और फिर मैं कल रात को आपकी जर्नी के बारे में सोच रही थी, एज अ स्टूडेंट. तो थोड़ा सा जस्ट वॉक अस थ्रू, व्हाट हैज़ योर जर्नी बीन लाइक. बचपन कैसा था, इन अ कपल ऑफ लाइन्स. सो अबाउट मी, 2 भाई हैं मेरे, एक बड़ा एक छोटा. जो बड़े वाला भाई है ही इज़ करंटली इन न्यूयॉर्क, ही इज़ अ फिजिसिस्ट. जो छोटे वाला भाई है वो एनिमेटर है, वो लाहौर में ही होता है. बट सिंस आप बचपन से लेके अब तक वही जो 2 भाइयों के साथ का मतलब ये है कि आप भी एक मुंडा ही हो. मतलब वो कभी हो जाता है, हाँ, ठीक है. और
بہت زیادہ شوق تھا ریسلنگ کا, WWE کا, ابھی تک میں فالو کرتی ہوں. اور کبھی بھی یہ مطلب کبھی وہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی کی جو روح ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں تھی اندر. اس کے بعد بس پھر میرا خیال ہے یونیورسٹی جوائن کی, وہاں سے پھر تھیٹر کا سفر شروع ہوا. ون تھنگ دیٹ آئی لائک ٹو ایڈ ہیئر از کہ میرے جتنا ماشاء اللہ لیول میرے ماں باپ کا ہے نا, جس طرح انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھرو اینڈ تھرو, کیونکہ نہیں ملتی نارملی سپورٹ. آپ کو اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی سے اتنی وہ ہو جاتی ہے آپ کی پھوپھیاں اور تائیاں کہ یہ کس چکروں میں پڑ گئی ہے لڑکی, باتیں سنی. ہاں کہ مطلب کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ ذرا. اب وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی کیا اب اس کو پسند ہے, وہ ایکسیل کر رہی ہے. سیڈلی جب وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ اچھا یہ تو شی از ایکچولی ایکسیلنگ ان دس, تو اس کے بعد پھر انہوں نے آگے بتانا شروع کیا لوگوں کو ہم جانتے ہیں نا آرزو ہماری وہ ہے بھانجی بتیجی, اینڈ آئی واز لائک اسکرو یو, مطلب سمجھ رہی ہیں آپ. ہاں. تو مجھے لگتا ہے وہ ماں باپ کی اور دونوں بھائیوں کی سپورٹ اتنی زیادہ رہی ہے. ابھی بھی الحمدللہ لڑکی والی روح نہیں ہے اندر, لڑکے کی ہی روح ہے. یہ جو میں اس وقت آپ کے لیے بال بلو ڈرائز کرا کے آئی ہوں نا, یہ میں خود بھی بڑی تنگ ہو رہی تھی, میں یہ صرف میں نے آپ کے لیے کرایا. I am honored. تو یہ صرف یہ والا بٹ ہے جس میں اچھا میک اپ بھی ہو گیا, بال بھی ہو گئے, ورنہ مجھے لگتا ہے آل ان آل آئی تھنک آئی ایم اے گائے. No, I don't think so. You're not a guy. You are a beautiful person. And آپ کے اندر روح بھی مجھے خواتین کی لگ رہی ہے. You know why? Because جتنی strength you exuberate and جس طرح سے the confidence that you have, only a woman can have that. That's true. تو یہ Absolutely. اندر کے جو بھائی صاحب ہیں ان کو باہر نکالیں. Embrace the womb. Embrace and the woman. You are representing women so beautifully that it makes me feel so happy to see someone like you who's artistic, who's funny, who's beautiful inside and out. And I'm so happy that you're in the studio today. I'm getting a chance to know you better. Arzu, مجھے آپ یہ بتائیں, ابھی آپ نے ایک جرنی دیکھی ہے, یو نو یو اسپوک اباؤٹ یور فیملی آلسو. مجھے بتائیں آپ نے کبھی کارما ایکسپیرینس کیا ہے دیٹ یو ڈو گڈ, یو گاٹ گڈ, بٹ آپ نے کہیں پہ کوئی چابی الگ سے بھی گھمائی ہے اور وہ بھی آپ کو ایکسپیرینس کرنے کو ملا ہے؟ بہت کم ہوا ہے زندگی میں, لیکن جب ہوا ہے تنزیلہ تو اتنی کو پیڑی ہوئی ہے نا میرے ساتھ, اتنی پیڑی ہوئی ہے نا. کسی کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا پلیز. Oh my God. Arzu, bring it on. I want to know this tea. ہوتا یہ ہے کہ اگر یو نو اف دیر از, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ سچویشن, بٹ اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زندگی میں کسی بھی طرح سے کچھ برا کیا ہے نا, آپ یقین کریں اٹ از گوئنگ ٹو بائٹ یو ان دی ایس ون ڈے اور اندر. اور آپ کو اس وقت یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ ایک پاور پوزیشن میں ہیں, یا آگے جو کون دیکھ رہا ہے, کسی کو کیا پتہ چلنا ہے. بٹ اگر آپ اگر آپ نے ایک سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا اینڈ یو گاٹ اوے ود اٹ And you knew that. آفٹر اے سرٹن ٹائم یو آر گوئنگ ٹو ریئلائز. مزے کی بات کارما میں آپ کے ساتھ نا کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیٹ از وین یو ریئلائز کہ شٹ, یہ تو میں نے منہ کی کہا, اور آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے. آپ کو تنزیلہ اٹ از سو ویئرڈ کہ آپ کو رہ کے یاد آتا ہے. بٹ دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ کارما از جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہو تو میرے جیسا بندہ تو ریچ آؤٹ کر کے معافی مانگ لیتا ہے. اگر آپ سب میں سے بھی کوئی کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کرے, معافی مانگ لیں. میں بتا رہی ہوں بیوٹیفل, کیونکہ اس کی مرنے کے بعد معافی نہیں ہے. پھر اگر وہ بندہ چلا گیا تو پھر آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ معافی مانگ لیں پلیز. آپ جو ہے اس لیول پہ آ جائیں, چھوڑ دیں اپنی ایگو کو, ذرا نیچے آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں ہوا ہے, بہت کم دفعہ ہوا ہے, لیکن بہت پیڑی ہوئی ہے. مطلب کہ you've gone through this experience اور then you reached out to that person and I apologized. You did apologize also. Wow. I mean, I think it takes a lot of guts to even admit that to yourself also, not just publicly, to yourself also کہ آپ نے غلط کیا تھا یار, ہم سے غلطی ہو گئی تھی. اچھا آرزو, ہمارے معاشرے میں نا ایک جو لفظ ہے بغیرتی یا عیب دار, یہ چیزیں بڑی کامن ہو گئی ہیں, لیکن ہم کس چیز کو عیب دار یا بغیرت بلاتے ہیں نا, وہ بہت ویری کرتا ہے. جیسے ہم اکثر یہ کنورسیشن خواتین کے کپڑوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, لیکن معاشرے میں جیسے مسائل ہیں, ڈکیتی, چوری, جھوٹ, فریب, دھوکہ, کالا جادو, انٹرسٹ, سود, اتنا کچھ ہے, لیکن ان کو کبھی ہم لوگ بغیرتی کا ٹائٹل نہیں دیتے ہیں. وائی از دیٹ؟ اچھا, ایک تو یہ کہ عیب اور بغیرتی, ہر بندے کا پرسیپشن عیب اور بغیرتی کو لے کے فرق ہوتا ہے. اگر
آپ اگر ہم کالے جادو کی بات کر لیں تو کالا جادو عیب بھی ہے اور بغیرتی بھی ہے, وہ دونوں چیزیں ہیں. اگر ہم عورتوں کے کپڑوں کے بارے میں بات کر لیں تو آپ اس کے بارے میں نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں. میں کر سکتی ہوں. نہیں آپ کر سکتی ہیں بات, مجھے کہنی یہ اس بارے میں بات نہیں آپ کر سکتی ہیں, آپ کو الاؤڈ ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اچھا اس کے فلاں کے کپڑے ایسے تھے تو وہ بغیرت ہے, تو یہ ایک اتنی غلط اسٹیٹمنٹ ہے. آپ یو کین ناٹ سے دیٹ ٹو اے سرٹن پرسن. آپ اپنی نظریں ٹھیک کر لینا. مطلب اچھا چلیں اب ہم ایب کی بات کر لیتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی پاکستان میں زیادہ ریپ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے, اس کی وجہ یہ کہ آپ سیکشولی فرسٹریٹڈ ہیں, اور یہ غلط بات ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اس کو اگر فردر ہم لوگ یہ دیکھیں تو ان کی آگے سے وہ یہ ہو سکتی ہے, ان کا آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ سنس وی ناؤ ہیو ایکسیس ٹو فلاں 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 میڈیا, تو اب ہم دیکھ کے ہم وی فیل اراؤزڈ اور ہماری یہ حرکتیں کرنے کا دل کرتا ہے. بٹ آن دا بیسس آف اٹ وہ ایک بغیرت حرکت ہے اور وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر بندے کا عیب اور بغیرتی والا ٹینجنٹ فرق ہوتا ہے. بالکل 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 ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک ہمیں اس کمیونٹی میں جا کے اس لیول پہ جا کر ہی اس بارے میں بات کرنی چاہیے جتنا اگلا بندہ ابزارب کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہم لوگ ایک کیمپین جو سوشل میڈیا کیمپین ہے وہ کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو نیچے کا طبقہ ہے جس کے پاس صرف شاید اسمارٹ فون ہے بھی نہیں, وہ سمجھے گا, سینسٹائز ہوگا. وی کانٹ ڈو دیٹ, وی ہیو ٹو ہیو ڈفرنٹ میڈیمس. ایبسلیوٹلی. کمنگ بیک ٹو یو آرزو ایز اے پرسن, کہ یہ اب معاشرے میں بہت سی چیزیں ہیں جو انفیئر ہے, اینڈ یو نو دیٹ, آئی نو دیٹ, پھر بھی ہم کو تھرائیو کرنا ہے, ہم کو گرو کرنا ہے, ہم کو اپنا لوہا منوانا ہے. بٹ اٹ آلسو کمز ایٹ اے پرائز آف اے لاٹ آف انسیکیورٹی, ٹھیک ہے. اینڈ اینی بڈی کوڈ بی انسیکیور, اینی بڈی کوڈ بی ولنریبل. تو مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ انسیکیورٹی آپ کی کیا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دیٹ, بٹ ہاؤ ڈو یو ہینڈل اٹ؟ اچھا انسیکیورٹی میں آپ کو بتا دے, مجھے بتانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میری انسیکیورٹی کیا ہے. سو فار دا لانگسٹ ٹائم جب آپ یہ دیکھو نا کہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ایئرز ویٹ گین کیا ہے اور وہ پھر اب آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن گیا, تو آپ اس چیز کے بارے میں انسیکیور ہو جاتے ہو. بیکاز میری فیلڈ اس طرح کی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ویٹ کی وجہ سے ریجیکشن ملنی ہے, وہ چاہے اسٹیج پہ ہو, وہ چاہے ٹی وی پہ ہو. تو میں اس چیز کو لے کے انسیکیور ہو گئی تھی. آئی ایم ناٹ انسیکیور اباؤٹ اٹ اینی مور. اب آپ نے پوچھا کہ اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں ہینڈل کرنے کے. یا تو آپ فرینڈز والے میں جو چینڈلر کا کیریکٹر تھا, یا تو آپ یو یوز سارکیزم ایز اے ڈیفینس میکینزم اینڈ یو لائک کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یا آپ اس چیز کو انٹرنلائز کریں, اس کو ریزالو کریں اور آپ کہیں کہ اگر میں موٹی ہوں تو بھاڑ میں جاؤ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری تو آئی تھنک میں ٹھیک ہے, ہاں کہہ دیا میں نے, آئی لرنڈ اٹ, آئی اپلائیڈ اٹ رائٹ اوے. ہاں تو آپ اس کو انٹرنلائز کر لیں کہ اچھا تو میں تمہارے باپ سے لے کے تو نہیں کھا رہی نا اگر میں موٹی ہوں, اینڈ آئی ایم curvy and I like it. یہ چیز ٹو ایمبریس اٹ. اینڈ آئی تھنک اللہ نے بنائی ہے مختلف قسم کی باڈیز, تو وی کین ناٹ گو دی ادر وے. وی کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ ایک لین فگر ہی خوبصورت ہو. ہمیں یہ نہیں اپنے آپ کو سمجھانا. لیکن دس آلسو میکس می اے بٹ مور فیئرفل فار دا نیکسٹ جنریشن, جن کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے ٹو اونلی دس ٹائپ آف کرائٹیریا آف بیوٹی. اور سو مچ سو آرزو ہیو یو نوٹس کہ ہم لوگ جو ہمارا ایک رنگ ہے ساؤتھ ایشین, اٹس اے بیوٹیفل اسکن کلر, وہ تھوڑا ڈسکی ہے, ایک اسپیکٹرم پہ ہے, چلو ہاں مطلب کہ بادامی سا رنگ ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے. آئی مین اٹ از سو بیوٹیفل. لیکن ہم کتنا زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں گورے ہونے کو, اتنا زیادہ کہ وی ناٹ ریئلائزنگ. اگر آپ باہر کے ملک میں دیکھیں, آپ امیریکاز نیکسٹ ٹاپ ماڈل دیکھیں, اس میں جو خواتین آتی ہیں جو افریقن اوریجن کی ہیں, وہ کتنی حسین لگتی ہیں, کس طرح سے ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, ان کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے. لیکن ہم پاکستانی ہونے کے باوجود, یہاں تک کہ انڈیا میں پاکستان میں, سری لنکا میں, ہم لوگ اپنے اس کلچرل ایک ہیریٹیج کو جو کہ ہمارا رنگ ہے اس کو ہم امبریس نہیں کرتے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے خود ہی یہ بات کی کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں. یو وڈ نو فار اے فیکٹ کہ وہ اینوریکسک ہوتی ہیں, اور یہ کہ ان کو کھانے کے کتنے زیادہ نارمل انسان کی طرح وہ نہیں کھا سکتی, وہ نہیں رہ سکتی برو, وہ اس طرح سے کھا ہی نہیں سکتی. دے اسٹارو دیم سیلوز. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بلیسڈ ہیں جو خوراک ہم لوگ کھا رہے ہیں اور جس طرح کے معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے بہت بلیسڈ ہیں. لیکن یہ والا جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا نا کہ اچھا جی آپ نے کیپنگ اپ ود دا کارڈیشنز دیکھ کے اب آپ نے بوٹاکس کروا لیا ہے, اور آپ نے لپ فلرز, اور پتہ نہیں آپ نے ناک کو اپنی کیا کروا لی ہے. یہ ایک انتہائی مجھے لگتا ہے ہر بندے کا ڈیسیجن اپنے آپ نے کرانا ہے. برو آپ ضرور کرائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے وائی گو تھرو سو مچ پین ٹو لک اے سرٹن وے, وائی کانٹ یو بی جسٹ ہیپی ود دا وے یو آر. اور
because of media and because of so many other factors, because of the peer pressure, मैं तंजीला आपको I'd like to use this word, کہ آپ کے ارد گرد کے جس طرح کی صحبت میں آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں, you start acting a certain way, you start doing things a certain way. اور اس کے بعد دیر از سو مچ ایکسیسیبلٹی تھرو انسٹاگرام, تھرو فیس بک, کہ بندہ انسیکیورٹی کا شکار. تو ویسے بندہ مطلب اگر آپ یہ فالو کرتے رہے نا, ٹریول کی بات کر لیتے ہیں, روز آپ انسٹا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹریولنگ ٹو ٹرکی ود 47 ادرس, ٹریولنگ ٹو یو نو ان کیپاڈوشیا ود 53 ادرس. اب وہ دیکھ کے اتنا شدید ڈپریشن ہوتا ہے, بیکاز ہیئر یو آر سلیونگ یور ایس ٹو ورک اے 9 to 5 جاب اینڈ ٹو میک اینڈز میٹ, اینڈ دین کہ 30 تاریخ کو بس سیلری کریڈٹ ہو جائے اور میرے کریم کے پیسے چلے جائیں کسی طرح, اینڈ دین یو آر سیئنگ تھنگس لائک دس. تو وہ آپ کو بڑا میجر ہٹ کرتا ہے کہ یار دنیا ٹریول کر رہی ہے, بٹ اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ نے وہ انفارمیشن ریسیو کس طرح سے کرنی ہے. بریلینٹ. سمجھ رہی ہیں بات؟ اب اگر آپ جو ایک دکھی تیرے نام ٹائپ کیریکٹر بن کے کونے میں بیٹھ جائیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہائی مطلب ہاں ایگزیکٹلی یوں کر کے آپ بیٹھ جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ مطلب ڈو آئی ناٹ ڈیزرو دس, ایسا نہیں ہے. یور ٹائم ول کم, یو ڈو ڈیزرو دس, ایوری تھنگ ہیپنس ود ٹائم. تو آپ اپنے آپ کو آپ چل کریں, آپ کا وقت آئے, اپنا ٹائم آئے گا, اپنا ٹائم آئے گا. ہاں آئی تھنک آئی لو وٹ یو سیڈ کہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو پرسیو کیسے کریں, کیونکہ آپ کے ارد گرد تو لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, سچ بھی بول رہے ہیں. اور یہ جو ایک تھرو بیک کا کانسیپٹ نکل آیا ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آر یو ایون دیئر. نہیں میں تو اپنے لاؤنج میں بیٹھا ہوں, 2 سال پہلے گئی تھی سونے میں تو. ہاں ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, آئی ڈونٹ نو, ایک بندے کی شادی ہو گئی ہے, اس کا پہلا بیبی ہو گیا ہے, منگنی ہوئی ہے کیا, بیکاز وہ آرڈر میں پکچرز یہ لگاتے نا, وہ پہلے بیبی کی لگا کے پھر منگنی کی لگا دیتے. یو ڈونٹ نو دوسری ہو رہی ہے پہلی ہو رہی ہے, کہ کیا چل رہا ہے. ڈونٹ کنفیوز اس لائک دیٹ, یو نو. ہم آپ کی نیوز فیڈ کو فالو کریں, اٹس لائک اے نیوز پیپر نا. آپ ایک نیوز فیڈ دیکھ رہے ہیں تو پوسٹنگ کے نا ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو ٹیل اس اباؤٹ یور میرج, ٹیل اس ہو دا گائے از یا ٹیل اس ہو دا گرل از. ڈونٹ اس کے ہاتھ کی تصویر دیکھ کے ہمیں نہیں کوئی فائدہ, ہمیں نہیں اس کے ہاتھ دیکھنے. اگر آپ کی شادی ہوگی تو تمیز سے پوسٹ کریں, ہائی آئی گاٹ میریڈ ٹو دس پرسن اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. ہم ماشاء اللہ کہیں گے. ہاں, اور دوسرا مزے کی بات, یہ والے کیپشنز ہوتے نہیں آئی گاٹ میریڈ ٹو دس پرسن, کبھی بھی نہیں ہوتا. فیلنگ لائک دا لکیسٹ پرسن آن ارتھ with 47 others. That sounds so wrong. So wrong, that's why I said it. Had a child with 47 others. Lekin Arzu, do you also know that the people out there who are actually posting things like these, you know, good night with this is not okay. I think agar social media ایک power ہے تو ہمیں سیکھنا ہے اس کو use it wisely, use it very wisely. وہ آپ کی branding ہے, آپ کی, you know, ایک شخصیت کا ایک میڈیم ہے, اور آپ سیکھتے بھی بہت کچھ ہیں اس سے, لیکن خود کو پروجیکٹ کیسے کریں. آئی تھنک اٹس ٹائم وی ٹاک اباؤٹ اٹ ویری اوپنلی. اوکے, سو ون مور تھنگ وچ آئی ووڈ لائک ٹو سیگوے انٹو از دیٹ ہم جب سوشل میڈیا پہ بہت سارے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو نو, envy, jealousy, resentment, these are human emotions. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے پاک ہیں. ہم لوگ اکثر یہ چیزیں فیل کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ چیزیں نہیں توڑتے, اور وہ بھی الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کو باہر نیگیٹیولی لاتے نہیں ہیں. تو I'm sure somewhere you have also felt these emotions. Absolutely. یہ تو بڑی مطلب یہ تو آئی تھنک بڑی ان نیچرل سی بات ہو جائے گی اگر میں کہہ دوں کہ جی نہیں جی آئی ڈونٹ فیل jealous, آئی ڈونٹ فیل envious, ایسا کچھ نہیں ہے. So how did you counter these emotions? What is your mechanism to ensure کہ یہ آپ کو نیگیٹیولی افیکٹ نہ کریں؟ آئی تھنک سب سے پہلی چیز, آپ کو جس دن یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے, آئی تھنک, اور وہ آپ کو کبھی ویسے ایز سچ ریئلائز نہیں ہوتا بیکاز اٹس این آن گوئنگ پروسیس, ایوالونگ ہے, ٹھیک ہے. بٹ آئی تھنک دا ڈے یو کائنڈ آف ریئلائز کہ یار میں کسی بھی لیول پہ کسی فلاں بندے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے ڈائنامکس فرق ہیں, میرے ڈائنامکس فرق ہیں, میرا بیک گراؤنڈ الگ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے, تو میں آئی کین نیور بی ایٹ پار ود دیٹ پرسن. دیٹ از دا تھاٹ دیٹ کائنڈ آف میڈ می ریئلائز کہ یار مطلب یہ جو میں ہوں وہ میں ہوں, ٹھیک ہے, and I'm enough for myself. مجھے نہیں ہے ضرورت. it is also wrong to say کہ اگر میں کہوں کہ اچھا جی شاید آگے میں jealousy یا envious فیل نہ کروں, ہو سکتا ہے کروں, لیکن اب میں اس لیول پہ آ گئی ہوں, آئی تھنک اب اس میچورٹی کے لیول پہ آ گئی ہوں where I don't feel that anymore. آئی تھنک اب میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے سراؤنڈ کر لیا کہ بھائی آئی ایم انف فار مائی سیلف. اینڈ اگر میں تھوڑا سائنٹیفک ٹرم میں کہنا چاہوں تو آپ نے خود کو وائر کر لیا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پوزیشن ٹو بی ان, کہ جب کوئی بھی نیگیٹو چیز آپ کے اندر سے چاہے وہ ابھر رہی ہے یا باہر سے آ رہی ہے, آپ کو وہ افیکٹ اب نہیں کرے گی. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو, اور ہم کو ٹائملی یہ سیکھنی چاہیے باتیں کہ کس طرح سے ہم خود کو سمجھا کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لیں. تنزیلا, ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ اٹ ٹیکس اپ سو مچ آف یور ٹائم
टू फील एनवियस एंड टू फील जेलस वो इतना टाइम लेता है, आपका दिमाग अलहदा फाक हो रहा होता है, आप ये फिर सोचते हैं कि यार इज दिस इवन वर्थ इट, मैं इससे बेहतर कुछ और कर लेता. These are good questions to ask. हाँ, Is it even worth it? What is it doing to me? हाँ, कि मतलब अगर मुझे फलां बंदे से कोई प्रॉब्लम, मैंने नहीं सोचना भाई उसके बारे में. आई नीड टू पुट माई सेल्फ ऑन प्रायोरिटी. Absolutely. And I think this is a signal of self-love, Yeah. of self-care, और खुद को इज्जत देने वाली बात है अगर आप किसी एड़ी गेड़ी मसले में ना पड़े, तो ये खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है. Now just move towards the future. Anything you're working on, something that we could be excited about, any announcements you like to make, any projects? Okay, so I am currently working, I'm also वर्किंग विद पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी, जिनके साथ मैं इम्प्रोव कॉमेडी करती हूँ. सो उनके साथ क्योंकि बड़ी अच्छी कोलैबोरेशंस और बड़ी अच्छी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, तो अ लॉट इज़ इन द पाइपलाइन कॉमेडी वाइज एंड कॉमेडी वीडियो वाइज. तो आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिकली अनाउंस कि हम लोग क्या करने लगे हैं, बट a lot of videos, a lot of projects are in the pipeline. So we should be looking forward. और हम आपके पेजेस को साइन अप कर लें. हाँ, साइन अप कर लें. और we should be stalking you a lot. Stalk me. Please stalk her. Please stalk her. Absolutely. अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे है कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, who do you really want to influence? Myself. तो बाद में अपनी वीडियो देखना. I like this girl. अच्छा, अगर इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, आई थिंक कि मैं सबसे पहले अपने आप को इन्फ्लुएंस इसीलिए करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ व्हाट आई बिलीव इन. मतलब अगर मैं एक सर्टेन चीज़ में बिलीव करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को इस हद तक इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ कि मैं दैट आई बी एबल टू अचीव माई टारगेट. ठीक है, पहली तो चीज़ आ गई, वो शायद प्रॉबली सेल्फ लव में फॉल करती है. बट अगर आप इस सेंस में बात करिए कि मैं किसी और को अगर इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, तो दैट विल प्रॉबली बी द पीपल हु आर फॉलोइंग मी, कि और उनको अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ कि व्हेन दे लुक एट मी एंड व्हेन दे सी माई कॉन्टेंट, उनको हंसी आए या उनको दे फील दैट काइंड ऑफ कि अच्छा यार इसके पेज पे आके जो है ना मज़ा आता है. सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं. एंड डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं यू वुड एक्चुअली हील पीपल विद द ट्रॉमास दैट दे गोइंग थ्रू, और कहीं ना कहीं वो आपका कंटेंट देख के दिल स्माइल और उनका एक सीक्वेंस होता है इलनेस का, वो ब्रेक हो जाएगा? ये एक बहुत वियर्ड बात है, बट देयर हैव बीन so many people who've told me that you're a healer. मुझे नहीं समझ आती थी इस बात की. You've heard that? I've heard that from so many people, तंजीला, कि वो ये कहते हैं कि और वो वाली बात, मैं दिस इज़ नॉट जस्ट माई वर्ड्स में भी, वो सिर्फ होता ही है कि अब आप ओवर द ईयर्स सुन इतना ज़्यादा लेते हो कि आपको अपने बारे में एश्योरेंस मिलती है कि मे बी शायद. और हीलर सिर्फ एक योगी हीलर नहीं होता, अगर आप किसी की कंपनी में भी हीलिंग पावर हो सकती है. सो आई थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ ए हीलर. हाँ. सो और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के लोगों से. दैट इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू पुट इट कि समटाइम्स अपनी कंपनी से, अपने एसेंस से, अपने होने से यू कैन हील समबडी, यू कैन इंस्पायर समबडी. एब्सोल्युटली. Beautiful. And before we close this podcast, which I don't want to at all, I think this is the first time we're meeting, और मुझे लगता है आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फेमस हो जाएंगी तो आप मुंह नहीं लगाएंगी. तो फटाफट हम आरजू का मुंह आजकल ही पकड़ लें दोबारा से, वरना ये काबू नहीं आएगा. आरजू, एक सवाल मैं अक्सर अपने दोस्तों से करती हूँ, सवाल थोड़ा अजीब सा है लेकिन उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है मुझे हमेशा, कि अगर आप एक सब्जी होती तो क्या होती? अगर मैं सब्जी होती ना, तो मैं ग्रीन चिली होती. क्यों? क्योंकि मैं आई एम वेरी तीखी एंड स्पाइसी एंड शरारती एंड यू गोन लाइक इट. That's why. काफी सेहतमंद मिर्ची है, बहुत सेहतमंद मिर्ची है भाई ये तो. इसको काफी अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है ना? That sounds so wrong. I know, that's why I said it. इस्तेमाल किया जा सकता मिर्ची को, मिर्ची की बात हो रही है. क्या कह रही है? मिर्ची की बात हो रही है. अच्छा अर्जु, और अगर आप एक रंग होती हैं तो वो कौन सा रंग होता है? रेड. And why is that? I am loud, I am crazy, and I do not follow the rules. Do not follow the rules. I think this is going to be the mantra for today. And as we close this podcast, I want to thank you once again. Thank you. And before I let you go, I'm going to make you do two things. Ek to I'm going to make you eat all the pizza that I got for you. Oh, for sure. And secondly, I'm going to do something very traditional that we've stopped doing, and that is to take autograph of people who we find as celebrities. So I've got my notepad here, and I would like you to give me autograph. Oh, for sure, definitely. मुझे बहुत celebrity feels आ रही हैं, guys. Of course. Today I had Arzu Fatma on my show, और शुरू में मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मरासी.
اکثر ہمیں لفظ سنتے ہیں بھانڈ، مراسی، تماشا کرنے والا، اور ہمارے جو اردو کے لفظ ہیں، اردو زبان تو بہت خوبصورت ہے لیکن کبھی کبھی اس کے اندر الفاظوں کی لمٹ ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹائم کہ جب ہم ان لفظوں کو دوبارہ سے ایویلویٹ کریں اور دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جہاں پہ ہم ایک نیگیٹو کونوٹیشن دے رہے ہیں ان الفاظوں کو، کیا یہی وہ لوگ تو نہیں ہیں جو دنیا بدل رہے ہیں؟ کیا یہی وہ لوگ تو نہیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ آج ایک اور بڑی زبردست بات ہوئی کہ آرٹ، کمپنی، پروجیکشن، پریزنس، ایسنس از آلسو لائک ہیلنگ. تو شاید معاشرے کو ہیل کرنے کے لیے ہم کو صرف ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے جو بہترین سے خود کو آگے کیری کریں اور اپنا آرٹ پریزنٹ کریں. اور یقین جانیں کرونا کے ٹائم سے بھی سب سے بڑا سبق ہم نے یہی سیکھا تھا کہ جب ہم پر آفت آئی تو یہ ہمارے آرٹسٹ ہی تھے جنہوں نے آگے آ کے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہم کو وہ میڈیم دیا انٹرٹینمنٹ کا، سیکھنے کا. ہم اپنے لاک ڈاؤن میں کیا کر رہے تھے؟ ہم سیزنز دیکھ رہے تھے، میوزک دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اور بکس کو پڑھ رہے تھے. تو ہو آر دا پیپل بیہائنڈ اٹ؟ یو نو اٹ.